اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قصہ چل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے جو ابلیس نافرمانی پہ اترا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا اور اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے گرا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت میں رکھا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے چونکہ ایک مہلت مانگی تھی کہ جب تک یہ دنیا آباد رہے گی مجھے مارنا نہیں ہے، مجھے مہلت دینی ہے تاکہ جو بھی شخص تیرے راستے کی طرف آ رہا ہوگا میں اس کو بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھیں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی کا تذکرہ ہے، پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے کہ یہ جو آپ کو اللہ نے اس درخت سے منع کیا ہے یہ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں، اور کہیں آپ کو یہ جو ابھی جنت کے جو نظارے کرائے جا رہے ہیں، جنت کے جو مختلف میوہ جات اور انعامات سے نوازا جا رہا ہے اور یہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنا شروع ہو جائیں، تو اس لیے اگر آپ اس میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس درخت کا پھل چکھ لیں۔ تو آگے اسی کا تذکرہ ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ظاہر ہے انسان کسی کو گمراہ کرنے کے لیے یہ فطرت بھی ہے اور شیطان بھی اسی کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے، دوست بن کر آتا ہے اور پھر اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ آتے ساتھ ہی یہ کہہ دے کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور میں تمہارے خلاف ہوں تو پھر اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور اس کی بات بھی نہیں سنتا۔ شیطان نے بھی یہی چال چلی اور کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں خود بزرگ ہوں اور میں جو ہے وہ تمہاری خیر خواہی کی تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں یہ تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ اس نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو پیدا کیا تو ایک پردہ رکھا دونوں کے درمیان۔ جو کشش ہے عورت اور مرد کی، ظاہر ہے وہ شرمگاہیں دیکھ کر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا، پردہ رکھا۔ اور فطری بات یہ بھی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی کہ قدرتی طور پر کہ اس کے جو قابل شرم حصے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈھانپتا ہے، دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اس کا قانون ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں چاہے انسان جتنا مرضی نافرمان ہو اللہ تعالیٰ کا، نہ بھی مانتا ہو اللہ کو، پھر بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو قابل شرم حصے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈھانپ دے۔ لیکن شیطان جو چالیں چلتا ہے، جو شروع سے آ رہا ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے تاکہ عریانی اس کے اندر آئے، جب وہ اس کی شرمگاہیں کھل جائیں تو وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اب تو نے ترقی کر لی ہے اور اب تو آزاد ہے۔ اور یہی دنیا میں آج کل بھی ہو رہا ہے کہ نام نہاد ترقی اور آزادی کی جو تنظیمیں ہیں وہ انسانیت کو بیسیکلی عریاں کرنا چاہتی ہیں، ننگا کرنا چاہتی ہیں، اور اس وقت تک وہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا جب ایک عورت عریاں ہو کر یعنی آدھی یا پوری ننگی ہو کر سٹیج پہ نہ آ جائے، ہوٹلوں میں نہ آ جائے، بازاروں میں نہ آ جائے، اور اس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں۔
اور یہ حرکت تھی شیطان کی جو اس نے شروع سے چلی کہ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ ان پر جنت کے پتے من ورق الجنت، جنت کے پتے چپکانے لگے۔ ظاہر ہے اس وقت دستیاب بھی یہی تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہم کر بیٹھے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو رہے ہیں، تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور انہیں ان کے رب نے پکارا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کہا نہیں تھا کہ تم دونوں إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، کہ وہ تمہیں بہکائے گا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیری طرف آنے والا جو ہر راستہ ہے اس کے اوپر بیٹھوں گا اور لوگوں کو تیرے راستے سے دور کروں گا، بہکاؤں گا۔ تو اس نے تو چیلنج کیا تھا، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر تم نے اس درخت کا پھل کیوں چکھا؟ انشاءاللہ پھر یہیں سے کل مزید اس ہم سبق کو آگے پڑھیں گے کہ آگے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔